बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बी वाज न्यूज़ पर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ ताज मोहम्मद जान। आज हमारा प्रोग्राम गिरगिट की तरह रंग बदलती सियासत के शख्सन है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के लिए मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना साहब के आस्थाना आलिया पर तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे ये क्या मामला है। और दूसरा जो है हमारा इद्दत केस जो है उसकी जो फैसला है वो एक माह में या एक दिन में, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। क्या ईद से पहले बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी या नहीं होंगी, इस पर बात करेंगे। और फिर इसके साथ हमारा एक बड़ा इंतहाई अहम मौजू जो है ना बजट, और बजट में सरकारी मुलाजमीन को दिया गया रिलीफ, क्या ये रिलीफ है या गरीफ है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इन मौजूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, निसार चौधरी साहब। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने इन सवालों पर जाने से पहले हमेशा जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी वॉच सच के साथ खड़ा है, आप भी सच का साथ दें, बी वॉच का साथ दें। बी वॉच न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अमर को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे सवाल करूंगा कि चौधरी साहब, आपने सुना गिरगिट की तरह रंग बदलती हमारी सियासत जो है उसका शाखसाना आपने देख लिया है कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके माबैन जो ना एक बड़ा गहरा ताल्लुक कायम हो रहा था। इसको देखते हुए मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि ये क्या मामला है। शहबाज शरीफ जो है ना वो फौरी तौर पर मौलाना साहब के आस्थाने आलिया पर पहुंच गए हैं। उनको क्या खौफ था, किस वजह से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया और मौलाना साहब के आगे से क्या रद्द अमल था, इस पर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं। ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, बाकी तफसील तो माशाल्लाह आपके पास भी है और मैं इंशाल्लाह वो आपसे भी पूछूंगा और आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे भी। लेकिन आज जो फौरी तौर पे अभी तकरीबन 1 घंटा कबल जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि PM साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अचानक इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुँच गए। और जिस वक्त वो मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुँचे तो मौलाना ने खुद बार आकर PM साहब को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उनका वो हाथ थाम कर उनको अपने ड्राइंग रूम तक ले गए। फिर वहाँ पे खुशगवार माहौल में उनके साथ जो बातचीत जो है वो हुई है और एक दूसरे के हाथों पर हाथ भी मारे गए हैं। लेकिन ताज साहब, हमारे नुमाइंदे ने जो मुझे बताया है या जो मुझे अपने ज़राए से जो बातें पता चली हैं वो ये हैं कि इस पर PM साहब का जो अचानक जो है मौलाना फजल रहमान का दौरा, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जैसा कि आपने बता दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ जो थी मतवक्को थी, होने जा रही थी। कुछ मुलाकातें इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात मतवक्को थी, वो भी होने जा रही थी। ये सारी सूरत हाल को भांपते हुए आपको पता है कि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा ख़ास कर, वो ये है कि सर कुर्बानी की ईद वो भी सर पर है। और इसके बाद जो सूरत हाल है आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसके लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने कहा था ईद के बाद बहुत बड़ा जो है ग्रैंड अलायंस जो है वो बनेगा। और ये ग्रैंड अलायंस जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मैदान में निकलेगा और हुकूमत को जो है वो हम चलता करेंगे, उसको घर भेजेंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ भी बातचीत के दरवाजे खोले थे और जिस पर मौलाना की आमादगी भी थी कि हम बिल्कुल जो है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा जो है इत्तेहाद हो सकता है। सिर्फ 2-4 चीज़ों के ऊपर जो थी बातचीत मेरा मतलब होनी है और उसके बाद मौलाना फजल रहमान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो जाना है। आज की जो मुलाकात है PM साहब की जो मुलाकात है ये इसी इत्तेहाद को रोकने के लिए है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का जो है ना वो इत्तेहाद ना करें और उनको रोका जाए, ताकि आपको पता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद ईद है और ईद के बाद जो है अपोजिशन इकट्ठे हो जाना है और उन्होंने मिल के जो है ना हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज करना है और सड़कों पर आना है। और आपको पता है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ अगर एहतजाज
इंतजार शुरू हो गया और आपको पता है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है, तो फिर बहुत सी मुश्किलात जो है हुकूमत के लिए खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आज की मुलाकात में जो बात दोनों लीडरों के दरमियान हुई है, उस पर जो है PM साहब ने मौलाना की तारीफ़ की है और वो कहा है कि मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी दीनी खिदमात को भी सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सियासी मसाइल के बाहमी ताउन के लिए जो है उन्होंने एक कमेटी की भी जो है ना वो तजवीज़ पेश की है। ये अब देखते हैं कि अब जो आज की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ, इस पर जो कमेटी बनती है वो फिर कमेटी जो है आगे के मामलात चलाएगी। जो साहब आपने सुना होगा मौलाना फजल रहमान जो ना पिछले कुछ दिनों से मुसलसल कह रहे थे हम उसूल की सियासत करते हैं, हमारा मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने है, और इसी हवाले से उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना हम मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ हुकूमत है उसको, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा चौधरी साहब। और उन्होंने इलेक्शन नताइज जो ना वो मुसलसल उनसे भी इनकार करते आ रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते। तो आज जो आप बता रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ चल कर गए, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया, बाहर आए, उन्होंने उनको रिसीव किया, प्राइम मिनिस्टर को हाथ पर हाथ रख के उनका हाथ थाम के अंदर ले गए, फिर एक दूसरे के हाथों पे हाथ भी मारे। तो ये मौलाना साहब जो ना ये अपनी सियासत के रंग जो ना बदल रहे हैं, उनकी वो जो असूली जो जिस सियासत की वो बात करते हैं, जिक्र करते हैं, वो असूली सियासत कहाँ गई? क्या वो दफन नहीं हो गई चौधरी साहब? नहीं ताज साहब, देखें गुजारिश है कि मैं बिल्कुल आपसे इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें गुजारिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टैंड है वो अभी तक मौजूद है अपनी जगह पर। उन्होंने क्या फ़ैसला करना है और क्या उन्होंने किस जमात के साथ चलना है और उन्होंने एहतजाज कब शुरू करना है, ये अपनी जगह पर चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी है। मैंने आपको बताया है कि आज का जो PM का अचानक दौरा था, उनकी रिहाइशगाह पर जो अचानक गए हैं, वो इसी सिलसिले की कड़ी है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो अपने जो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं या इत्तेहाद करने जा रहे हैं, वो किसी तरीके से रोका जाए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। अब ये नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब ये नहीं है कि मेरा मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पे PM साहब जो है वो उनके यहाँ गए हैं। बाकी जो गर्मजोशी का जो आपने बात की है, ये जो मैंने बात की है, तो जिस वक्त आपके घर कोई मेहमान चल के आता है तो वो ज़ाहिर उसकी गर्मजोशी के साथ ही इस्तकबाल करना चाहिए। ये एक रवायत भी है मुसलमानों की भी, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी भी, और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो आपने की है कि मेरा मतलब कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है वो गिरगिट की तरह जो है रंग बदलती है। अभी तक गिरगिट की तरह मैं समझता हूँ कि उनकी सियासत रंग नहीं बदला है, वो अपने स्टैंड पर उसी तरह उनका मौक़िफ़ है, वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए जा रहे हैं। तो साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ़ लेकर गए और जो उम्मीदें हैं वो लेकर गए हैं, क्या उनकी उम्मीदें जो है ना वो पूरी होंगी या हो चुकी हैं? इस हवाले से मैं चाहता हूँ जी जी कि एक दूसरे से कोई वादा वईद या इस तरह की कोई, मैं चाहता हूँ कोई खबर दें आप। जी जी सर, गुजारिश ये है कि ये जो आज की मुलाकात हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा कबल मुलाकात हुई है, और ये तो मुलाकात हो गई है, इसके बाद फिर जो बातें हुई है मैंने बता दिया कि एक जो है रिजल्ट यही है कि अंदर के 1 to 1 भी उनके साथ मुलाकात हुई है, जिसमें तमाम जो है उनके जो लीडरान थे उनको उसमें ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा जी कि आप जो ना एहतजाज ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ना वो एक दहशतगर्द जमात है। ज़ाहिर है ये जो ना मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही कह रहे हैं कि वो 9 मई के वाक़यात में चूँकि मुलव्वस हैं और वो ऐसे वाक़यात हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द या उससे मिलता जुलता कुछ नाम दिया जा रहा है। तो आप इन दहशतगर्द के जो ग्रुप है या जमात है इसके साथ ना मिलें, और जो तहरीक है ईद के बाद जिसका आप प्लानिंग कर रहे हैं वो ना करें, ये उनकी ख्वाहिश थी और यही लेकर वो गए थे। इसमें जो ना मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ हाँ भरी है, हामी भरी है कि नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप तशरीफ़ ले आए, अब हमारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए, हम ये नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे, या कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिलेंगे। फाइज साहब देखें जी, गुजारिश ये है कि दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है आज इस्लामाबाद में, उसकी एक मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो वो नहीं हुई, दूसरा कोई बयानिया जारी नहीं हुआ।
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف خیر سگالی کا ایک دورہ تھا جو پی ایم صاحب نے کیا ہے. اس دورے کے دوران انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ آپ جو عید کے بعد احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا کی ہوگی نہیں سب کی ہے سر کی ہوگی. مجھے اب دیکھ رہا ہوں کنفرم نہیں ہے, میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کی ہے. یہ تو میرا مطلب ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن پی ایم صاحب کا جو آج کا دورہ تھا ان کے رہائش گاہ کا وہ اسی سلسلے کا تھا. باقی دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پی ایم صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ چلیں, یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ سارا 9 مئی میں ملوث ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں, وہ کچے سیاستدان نہیں ہیں, کچیاں گولیاں وہ نہیں کھیلے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑا ماضا رائی بھی ان کی ہوئی ہے, مارکا رائی بھی ان کی ہوئی ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ چلیں اور کس جماعت کے ساتھ نہ چلیں. لیکن پی ایم صاحب جو آج ایجنڈا لے کے گئے تھے, وہ ایجنڈا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش ہے کہ آپ جو ہے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کا جو ہے نا حصہ جو بننے جا رہے ہیں وہ نہ بنے. ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش نہ کریں, یہی ان کی ریکویسٹ تھی. بالکل صحیح ہے. اب اس پر جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ آئندہ 1-2 دن میں کوئی لامل جو ہے نا جو بھی ان کا ہوگا اس کا پھر وہ اظہار کریں گے میڈیا کے سامنے. بہرحال یہ جب وہ کچھ اس کا اظہار کریں گے تو صورتحال واضح ہوگی. چوہی صاحب عدت میں نکاح کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ فاضل عدالت جو ہے نا اس نے کہا جی کہ 1 ماہ کے اندر کیا جائے. اور مجوکا صاحب جو ہیں وہ آپ کے پاس ساری تفصیل ہے, انہوں نے کہا جی میں تو 1 دن میں اس کا فیصلہ جو ہے نا کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجوکا صاحب نے جو کچھ کہا ہے اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو بشرا بی بی جو ہے نا وہ عید جو ہے بنی گالا میں منائیں گی, اور وہیں پہ جو ہے نا وہ بیل اونٹ یا بکرا جو بھی ذبح کریں گی تو پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنی آزادی کے ساتھ عید منائیں گی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے پاس جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. طاہر صاحب ڈیٹیل جو میرے پاس ہے وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے, لیکن میں آج اور آپ کے ناظرین کو یہاں پہ ایک اور خوشخبری جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی ایک اور کیس میں جو ہے وہ باعزت جو ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے, جس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, اور دوسرے جو اس رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو بھی جو ہے نا وہ اس میں باعزت نہ صرف بری کیا ہے بلکہ ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. وہ جو یہ کیس ہوا تھا, یہ اس کا پرچہ تھانہ اپارہ میں درج ہوا تھا, اور یہ کیس جو 9 مئی کا تھا. آزادی مارچ نہیں سر, آزادی مارچ کے سلسلے میں جو مقدمات ان کے اوپر بنے تھے, وہ ان مقدمات میں آج عدالت نے ان تمام رہنماؤں کو نہ صرف باعزت طور پہ بری کیا بلکہ رہا کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اب جو بات کی ہے آپ نے عدت میں نکاح کیس کی, تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو درخواستیں موو کی گئی تھیں سزا معطلی کے حوالے سے, تو اس پر جو فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے, سیشن عدالت کو حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے اس عدت کیس کا جو فیصلہ ہے آپ 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ کرنے کے پابند ہے. اور دوسرا جو اپلیکیشن ہے اس کی بشرا بی بی کی اور عمران خان کی سزا معطلی کی, اس کا بھی سیشن کورٹ کو کہا ہے کہ آپ 10 روز کے اندر جو ہے نا اس کا بھی فیصلہ کریں. یہ آرڈر جس وقت جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں فاضل جج صاحب نے سنائے, تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اس وقت عدالت میں موجود تھی, اور انہوں نے فوری طور پر ہائی کورٹ کا یہ جو حکم نامہ ہے لے کر جو سیشن عدالت ہے جس کے جو جج ہیں جن کے پاس کیس لگا ہوا ہے محمد افضل مچوکا, ان کے پاس لے گئے اور ان کو یہ ہائی کورٹ کے آرڈر دکھائے تھے, جس پر انہوں نے جو جج ہیں افضل مچوکا انہوں نے کہا ہے کہ بالکل نو ڈاؤٹ اسلام آباد کا جو حکم ہے یہ سر آنکھوں پر, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, جو حکم ہائی کورٹ نے دیا ہے اس پر من عمل کیا جائے گا. اور میری خود اپنی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سزا معطلی کی درخواستیں ہمارے پاس اس وقت پینڈنگ ہے, پر کیس چل رہا ہے, اس کا فیصلہ جو ہے میں اس سے قبل کر دوں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہے کل, کیونکہ بروز جمعہ ہے, مبارک دن ہے, اور کل جو ہے یہ فیصلہ آنے کا توقع ہے کہ یہ کل فیصلہ آ جائے گا. جی چوہی صاحب چلے اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ اپنے ناظرین سے ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. اچھا چوہی صاحب بجٹ اس پر جو نا آ گیا نا بجٹ میرا, آپ بجٹ کو آپ نے بھائی جان بہت سارے پہلو نے نا, میں ایک پہلو سے گل کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کریں نا سر, میں کب آپ کو روک رہا ہے, لیکن آپ نے کہا بجٹ, میں کہا کل آ گیا بجٹ 6 بجے پیش ہوا. جی سر ہو گیا سر, بجٹ ہو گیا ہے. جی اب اس میں جہاں پہ بہت سارے دیگر اقدامات اور جو ٹیکس وصول کرنے کے جو ان کے ذرائع ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے. اس میں ریئل اسٹیٹ جو نا وہ مین جو نا ایک
ایسا شعبہ سامنے آیا ہے جس پر حکومت کا فوکس ہوگا، اور کوئی بھی جائیداد خریدنے والا بیچنے والا اس کو بھی جو ہے نا ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے، اور بھی کافی ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو جو اضافہ دیا گیا ہے ان کی تنخواہوں میں، اور 25%، بہت بڑا۔ 25 کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سر بہت بڑا اضافہ، 10 سے 15% کا جو تھا اس کی تجویز تھی جو وفاقی کابینہ میں ڈسکس ہونی تھی، لیکن وہاں پہ وفاقی کابینہ میں پی ایم صاحب نے کیا ہے یا پوری کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، انہوں نے کہا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں یہ جو 10-15% یہ بہت کم ہے، 25% کریں۔ اور سوال سنیں نا سر، یہ ملازمین کی جو اس وقت موجودہ تنخواہ ہے 25% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، پینشنرز کی پینشن میں 15% کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ جو پورا سال گزرا، اس سال کے شروع میں آٹا اس کی قیمت دیکھ لیں، پیاز ٹماٹر آلو اور اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمت دیکھ لیں، ان میں 2 سے 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں جو اضافہ بنتا تھا اس مہنگائی کے تناسب سے وہ کم از کم 100% ہونا چاہیے تھا، لیکن 25% اور 15%۔ اب اس میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف ہے یا گریف ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس بجٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے ایک ہاتھ جو ہے نا ان کو 25% اور 15% جو ہے نا اضافہ دیا گیا، یعنی ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، لینے والا ہاتھ جو ہے نا اب وہ کیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جو ٹیکس سرکاری ملازمین جو تنخواہ لیتے ہیں اس پر ٹیکس، اس کے بھی 5 سلیب بنا دیے گئے ہیں۔ تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عوام ان کو ریلیف دیا گیا، بلکہ یہ ایک ان کے لیے گریف ہے۔ اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ جو نا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ 25% تنخواہوں میں اضافہ اور 15% پینشن میں اضافہ، اس سے کیا ریلیف ملے گا سرکاری ملازمین کو موجودہ اور جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں؟ طاہر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہی اچھا کوشچن کیا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل وفاقی جو بجٹ ہے وہ پیش ہو چکا ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن آج سینٹ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں شبلی فراز صاحب نے کہا ہے اور پاکستان پی ٹی آئی کا پورا موقف انہوں نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس بجٹ کو کہا ہے کہ یہ زہر قاتل جو ہے وہ بجٹ ہے، اور اس میں تنخواہ دار طبقے کو جو ہے نا وہ پیس کے رکھ دیا گیا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں وفاقی گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ کا جو ہے وہ ایک گورکھ دھندا تھا، اور اس میں جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، ساتھ ہی سرکاری ملازمین کے جو لوگ ہیں ان کی جو سالانہ ٹیکس ہے جو ان کی تنخواہ کے اوپر کرتا ہے اس میں بھی جو ہے نا بتدریج جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جن کی تنخواہ 50,000 اور دوسرے ہاتھ حکومت آپ کو دے گی، دوسرے ہاتھ سے آپ سے وہ واپس لے لے گی۔ لیکن سب سے جو عام بات ہے اس بجٹ کی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا، جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہوگی اور ہمارے ناظرین کے علم میں بھی نہیں ہے، یہ تجویز جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انفورسمنٹ IMF کا جو ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارے FPR کو کہ آپ ایک ایسی انفورسمنٹ تیار کریں جو آپ کا ملک کے اندر جو ہے ٹیکس نیٹ کا بڑھائے۔ ابھی اسی انفورسمنٹ کے آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ میں جو بھی نان فائلر ہیں، ایک تو ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور دوسرا گوشوارے جمع نہ کروانے والے کوئی بھی جو پاکستانی ہے وہ آئندہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکے گا، جس میں آپ کا عمرہ بھی ہے، آپ کا حج بھی ہے، اور آپ کا وزٹ ویزا بھی ہے۔ یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک یہ تجویز ہے، اور حکومت کو چاہیے۔ نہیں صاحب، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ دیکھیں نا بیرون ملک وہی لوگ سفر کرتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں، وزٹ والے بھی ہیں، ویسے سیر تفریح کے لیے جانے والے بھی، وہ اگر اپنے ان جو اخراجات ہیں یہ پورے کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں ٹیکس ان کو دینے میں کیا حرج ہے؟ جی بالکل درست بات ہے سر، میں اس کو بحث نہیں کرتا کہ میرا مطلب ہے کہ حج عمرہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بتا دیے، صاحب سربت جو لوگ ہوتے ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ باہر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں معاملہ تھوڑا سا کچھ اور ہے۔ وہ یہاں پہ پاکستان میں حج عمرہ کے وہ بھی لوگ ہیں جو اپنی سالوں سال کی پونجی جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو حج اور عمرہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ بھی حکومت نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اب ان کی یہ بھی دسترس سے جو ہے وہ پار ہو گیا ہے۔ اب جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ حکومت نے ایک ہاتھ سے جو ہے وہ چیزیں دی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جو ہے چیزیں واپس کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس بجٹ کو جو ہے نا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ کہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے نا یہ پاکستان IMF کا بجٹ ہے، IMF کا ایجنڈا جو ہے نافذ کیا گیا ہے، یہ
بجٹ نہیں ہے بلکہ IMF کا ایجنڈا ہے. یہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں. اور اس میں سرکاری جو ملازمین ہیں ایک تو وہ پس کے رہ گئے ہیں, اور سرکاری ملازمین کے علاوہ جو عام جو طبقہ ہے, جو عام لوگ ہیں جو سرکار کے ملازم نہیں ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا اس میں کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے سیل ٹیکس کی مد میں بھی اضافہ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں جو ہے نا گرانی ہوگی, مہنگائی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا. آپ نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی لیوی پر بھی جو ہے نا آپ نے سیل ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. ظاہر جس وقت لیوی پر سیل ٹیکس لگے گا تو لا محلہ وہ جو ہے 60 کی بجائے 80. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اس ہاتھ سے اس نے دیا ہے, اس ہاتھ سے 25% دیا ہے, وہ 50% یا 100% جو نا واپس لے رہی ہے حکومت. جو صاحب ایک اور میں آپ کی بات سنوں گا بالکل اس کے بعد, کیونکہ مجھے پتا کہ آپ کے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, آپ نے پروگرام بھی ختم کرنا ہے. میں جہاں پہ آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ بجٹ میں جو ہے نان فائلر کا جو ہے نا بین الملک سفر جانے پر پابندی وہ لگ رہی ہے. اور دوسری طرف ایک اور جو ہے نا وہ بھی حکومت نے جو ہے نا FVR کو تجویز بھیجی ہے, اور یہ پاور ڈویژن نے سے بھی اس کی تفصیلات مانگ لی گئی ہے کہ گھر میں جو لوگوں کے گھر میں بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ہمیں اس کی جو تفصیلات فراہم کریں کہ ایک گھر میں کتنے میٹر لگے ہیں, اور یہ میٹر جو ہیں یہ کس نام کے میٹر ہیں. اس پر بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ اگر ایک آدمی کے گھر میں 2 میٹر لگے ہوئے ہیں تو اس پر بھی جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے نا عائد کیا جا سکے. جیسا میں جھگڑا کرانا نہیں, آپ کے سامنے باتیں ہیں جو مجھے. اچھا چلیں چوہے صاحب, حکومت نے اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو نا اجرت, مزدوروں کی اجرت جو ہے تنخواہ وہ 35 سے بڑھا کے 37,000 کر دی گئی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن چوہے صاحب یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, اس پر عمل درآمد کون کروائے گا؟ ہاں بالکل ٹھیک بات کہی ہے سر. گزارش یہ ہے کہ اس پر جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی اعلانات بجٹ آتے رہے ہیں. اس کے بعد میرا مطلب کہ ابھی پری بجٹ بھی آتا ہے, بجٹ بھی آتا ہے, تو اس میں اعلانات ہوتے ہیں کہ مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ ہم نے 30,000 پہ کر دی ہے, مزدور کی تنخواہ جو ہے ہم نے 25,000 کر دی ہے. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے. مزدور وہی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور اس کی جو اس وقت مختلف اداروں میں وہ کام کر رہا ہے. اور کئی ہم نے یہاں پہ ملازمین دیکھے ہیں جو 25,000 روپیہ 20,000 روپیہ جو ہے تنخواہ لے رہے ہیں. تو ان اداروں کو پابند کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, تو حکومت کو چاہیے کہ جب اگر اس نے 35 سے 37,000 روپیہ ان کی تنخواہ مقرر کر دیے تو اس پر عمل درآمد بھی وہ کروائے, اپنی ریٹ جو ہے نا اس کو قائم کرے. بالکل صحیح کہا جی چوہے صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے سوالوں کو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب دیے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت لیتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.